بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ ایک حصہ تو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اب یہ دوسرا حصہ انہی کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کے ارشادات اور ان کے بارے میں یہ دوسرا حصہ آگے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکان نماز ادا کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے بوجہ ہرس پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، اور پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا، اور ہر مرتبہ راستہ مسدور نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکا۔ پھر کسی دوسرے کی کیا مجال ہے جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگرچہ ایک دوست محو خواب ہے، لیکن دوسرا دوست تو بیدار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کئی یوم سے کچھ نہیں کھایا، اور جب خادمہ کھانا تیار کرنے لگی تو گھر میں پیاز نہیں تھا، اور اس نے آپ سے پڑوس میں سے پیاز مانگ کر لانے کی اجازت طلب کی۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں تو برسوں سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیے ہوئے ہوں کہ تیرے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گی، لہٰذا اگر پیاز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی آپ کا یہ جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں چھیلے ہوئے پیاز لیے آیا اور ہانڈی میں ڈال کر اڑ گیا، مگر آپ نے اس کو فریب شیطانی تصور کرتے ہوئے بغیر سالن کے صرف خشک روٹی کھا لی۔ آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے اور تمام صحرائی جانور آپ کے گرد جمع ہو گئے، لیکن اسی وقت جب حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو وہ تمام جانور فرار ہو گئے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر آپ سے سوال کیا کہ رابعہ بصری، یہ تمام جانور مجھے دیکھتے ہی کیوں فرار ہو گئے؟ تو حضرت رابعہ بصری نے پوچھا کہ آج آپ نے کیا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گوشت روٹی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کا گوشت کھاؤ گے تو پھر یہ تم سے کیوں کر مانوس ہو سکتے ہیں؟ مقام ولایت، آپ کے مقام و مرتبہ کی یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچی تو اس وقت وہ مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ اوزاری تھے کہ اشکوں کا پرنالہ بہہ پڑا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کی یہ گریہ آزاری فریب نفس کا راز ہے تو اسے بند کر دو، تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بحر بے کرا موجزن ہو جائے کہ اگر اس کی پہنائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو، اپنے باطن میں اس کے پردوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہو تو نہ مل سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے کر دینے پر کامل قدرت حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں گو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سخت ترین جملوں میں سے گزریں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اور ایک روز جب حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ساحل فرات پر موجود تھیں تو اچانک خواجہ حسن بصری بھی وہاں پہنچ گئے اور پانی پر مسلح بچھا کر فرمایا کہ آئیے ہم دونوں نماز یہاں ادا کریں۔ لیکن حضرت رابعہ بصری نے جواب دیا کہ اگر یہ مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری نے اپنا مسلح ہوا کے دوش پر بچھا کر فرمایا کہ آئیے دونوں یہاں نماز ادا کریں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر بطور دلجوئی رابعہ بصری نے فرمایا کہ جو فعل آپ نے سر انجام دیا وہ تو پانی کی معمولی سی مچھلیاں بھی کر سکتی ہیں، اور جو میں نے کیا وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، لیکن حقیقت کا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکمل ایک شب و روز رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں مقیم رہے اور حقیقت و معرفت کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، لیکن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دوران نہ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مرد ہوں، اور نہ یہ محسوس ہوا کہ رابعہ عورت ہے، اور وہاں سے واپسی پر میں نے خود کو مفلس اور ان کو مخلص پایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ ایک شب حضرت رابعہ بصریہ کے مکان پر پہنچے،
لیکن اس وقت ان کے یہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ کوئی چراغ تھا، نہ کوئی دیا کو ایسا جل رہا تھا، تاریکی تھی، اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری نے اپنی انگلیوں پر کچھ دم کیا اور ایسی روشن ہو گئیں ان کی انگلیاں کہ پورا مکان بقیہ نور بن گیا، اور تا سحر وہ روشنی قائم رہی۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ یہ چیز بعد از قیاس ہے، عقل سے باہر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو فرد صدق دلی کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خرق عادت شے کا اظہار انبیاء کے حق میں معجزہ کہا جاتا ہے، اور ولی کے لیے کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ کرامت اسے صرف اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رویائے صادقہ نبوت کے 40 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری کے لیے بطور ہدیہ موم، سوئی اور بال روانہ کیے، اور یہ پیغام بھیجا کہ موم کی مانند خود کو پگھلا کر روشنی فراہم کرو، اور سوئی کی مانند برہنہ رہ کر مخلوق کے کام آؤ، اور جب تم ان دونوں چیزوں کی تکمیل کر لو گے تو بال کی مانند ہو جاؤ گے، اور کبھی تمہارا کوئی کام خراب نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ کیا تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی؟ آپ نے جواب دیا، نکاح کا تعلق تو جسم اور وجود سے ہے، اور جس کا وجود ہی اپنے مالک میں ضم ہو گیا ہو، اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ خواجہ حسن بصری نے آپ سے یہ دریافت کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، تم نے اللہ تعالیٰ کو کیوں کر پہچانا؟ جواب دیا کہ بے ماہیت و بے کیف۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری نے آپ سے فرمائش کی کہ مجھے ان علوم کی بابت سمجھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے۔ فرمایا کہ میں نے تھوڑا سا سوت کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں فروخت کر دیا، اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک درہم لے کر اس خیال میں غرق ہو گئی کہ اگر میں نے دونوں کو ایک ہاتھ میں لیا تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے منافی اور میری گمراہی کا باعث ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد میری تمام راہیں، میری تمام باطن کی مشکلات کشادہ ہوتی چلی گئیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ اگر میں روز محشر ایک لمحہ کے لیے بھی دیدار خداوندی سے محروم رہا تو اتنی گریہ ازاری کروں گا کہ اہل فردوس، اہل بہشت کو بھی مجھ پر رحم آ جائے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، انہوں نے بالکل صحیح کہا، لیکن یہ شے بھی اسی کے شایان شان ہے جو آنے واحد کے لیے یاد الہی سے غافل نہ رہتا ہو۔ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً شادی کر لوں گی۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر بھی ہوگی یا نہیں، میں ثابت قدم رہوں گی کہ نہیں۔ دوم، روز محشر میرا نامہ اعمال نہ جانے سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں۔ سوم، روز محشر جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ جانے میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان 3 سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو شادی کی کیا تمنا ہو سکتی ہے؟ اور جب لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی، جواب دیا کہ جس جہاں سے آئی ہوں اس جہاں میں لوٹ جاؤں گی۔ پھر سوال کیا گیا کہ اس جہان میں آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا کف افسوس ملنا۔ اور جب افسوس کرنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں رزق تو اس جہان کا کھاتی ہوں اور کام اس جہان کا کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ عرض کیا گیا کہ آپ کی شیریں بیانی تو اس قابل ہے کہ آپ کو مسافر خانہ کا نگران مقرر کر دیا جائے۔ آپ نے جواب دیا، میں تو خود ہی اپنے مسافر خانہ کی محافظ ہوں، کیونکہ جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر نکال دیتی ہوں، اور جو باہر ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس لیے مجھے کسی کی آمد و رفت سے کوئی سروکار نہیں،
کیونکہ قلب کی نگہبان ہوں، جسد خاکی کی نہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا، آپ ابلیس کو غنیم تصور کرتی ہیں؟ فرمایا کہ میں تو رحمان کی دوستی میں مشغولیت کی وجہ سے ابلیس کی معاونت کا تصور تک نہیں کر سکتی۔ جس کو یار سے فرصت نہیں وہ ابلیس کے بارے میں کیا سوچے؟ مجھے اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچ بھی سکوں۔ عالم خواب میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ کیا تو مجھے محبوب رکھتی ہے؟ تب رابعہ بصری نے عرض کیا کہ کون بد نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ رکھتا ہو، لیکن میں تو حب الہی میں ایسی غرق ہوں کہ اس کے سوا کسی کی محبوبیت کا تصور تک بھی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ میں کسی کی محبوبیت کا احساس تک باقی نہیں۔ لوگوں نے اس سوال پر کہ محبت کیا شے ہے، لوگوں نے سوال کیا کہ محبت کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ محبت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، کیونکہ بزم عالم میں کسی نے اس کا ایک گھونٹ نہیں چکھا جس کے نتیجہ میں محبت اللہ تعالیٰ میں ہی ضم ہو کر رہ گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ فرمایا کہ اگر نظر نہ آتا تو عبادت ہی نہ میں کرتی۔ آپ ہمہ اوقات گرہ آزاری کرتی رہتی تھی، اور جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں اس کے فراق سے خوف زدہ ہوں جس کو محفوظ تصور کرتی ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دم نزاع یہ ندا نہ آ جائے کہ تو لائق بارگاہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے جب آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کس وقت خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ جب بندہ محنت پر اس طرح شکر ادا کرتا ہے جیسا کہ نعمت پر کرتا ہے۔ اور لوگوں نے سوال کیا کہ عاصی یعنی گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اس وقت تک وہ توبہ ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ اس کو دے دی جائے، اور جب توفیق حاصل ہو گئی تو پھر قبولیت میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ جب تک قلب بیدار نہیں ہوتا اس وقت تک کسی عضو سے بھی اللہ کی راہ نہیں ملتی، اور بیداری قلب کے بعد عزا کی حاجت ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قلب بیدار وہی ہے جو حق کے اندر اس طرح ضم ہو جائے کہ پھر اپنے عزا کی حاجت ہی باقی نہ رہے، اور یہی فنا فی اللہ کی منزل ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتی کہ صرف زبانی توبہ کرنا کاذب یعنی جھوٹے لوگوں کا فعل ہے، کیونکہ اگر صدق دلی کے ساتھ توبہ کی جائے تو دوبارہ کبھی توبہ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ معرفت توجہ علی اللہ کا نام ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ قلب طلب کرے، اور جب عطا کر دیا جائے تو پھر اسی وقت اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے تاکہ حجابات حفاظت میں محفوظ رہ کر مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے۔ حضرت صالح عامری رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلسل کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو آخر کار کسی نہ کسی وقت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ رابعہ بصریہ نے آپ کا یہ جملہ سن کر سوال کیا کہ آخر وہ کب کھلے گا، کیونکہ وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت صالح رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی دانش مندی پر مسرت ہوئی اور اپنی کم عقلی پر رنج ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ نے کسی کو ہائے غم کی رٹ لگاتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ ہائے غم نہ کہو بلکہ ہائے بے غمی کہہ کر نوحہ کرو، کیونکہ اگر تم میں غم ہوتا تو تم میں بات کرنے کی سکت تک نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ کسی شخص کو سر پر پٹی باندھے ہوئے دیکھ کر سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 30 سال۔ پھر سوال کیا تو نے 30 سال کے عرصہ میں کبھی صحت مندی کے شکرانے میں تو پٹی نہیں باندھی اور صرف ایک یوم کے مرض میں شکایت کی پٹی باندھ کر بیٹھ گیا ہے؟ سامعین، اس ویڈیو کا تو قصہ یہیں تک میں ختم کرتا ہوں۔ اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، ان کا قصہ اچھا لگا ہو تو پلیز اسے شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا، اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے گا۔ شاید کسی کے لیے یہ آسودگی کا باعث بنے اور اللہ کا تقرب اسے نصیب ہو جائے۔
اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔